اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراوي مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام كني بأصحاب القائم رجال كن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله صلوات نعرف یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ میں اب خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے سامنے میں نے صادق علی محمد کے ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وہی گفتگو جو دوران محرم چل رہی تھی اسی کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ خدمت میں عرض کروں، ایک دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ دعا کہ خالق کائنات امام برگاہ کے متولی محمد خان اور سید ابو الحسن شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو حضرات جس رنگ میں اس بارگاہ کے ساتھ تعاون کیے کر رہے ہیں، اللہ کی جزا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اس بارگاہ کو تا قیامی قائم اہل محمد آباد و شاد رکھے، اور اس بارگاہ کو بنانے والوں کے لیے ہمیشہ کے ذخیرے آخرت قرار دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ جس میں آقا نے ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ امام زمان کے سپاہی بننے کا شرف کسے ملے گا، یا امام زمان ارواحنا فدا کے سپاہی بننے کی بنیادی شرائط کیا ہے۔ میں شاید ایک شرط ہی عرض کر پاؤں گا آپ کے سامنے، وہ سب سے بنیادی انتہائی اہم شرط ہے، اور ظاہر ہے میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں اللہ کی ذات میں امام زمان کا سپاہی بنائے۔ تو وہ امام علیہ السلام کی سپاہیوں کے کون سے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جتنے حضرات تشریف فرما ہے، ہر بندہ اپنا اپنا حساب کرے کہ میرے اندر امام زمان کی سپاہیوں کے اوصاف ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ مجلس کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں شروع کرنے لگا ہوں امام زمان کی سپاہیوں کے اوصاف، اور ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرتا جائے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے کنی بے اصحاب القائم، میں نگاہ امامت کے ساتھ اپنے قائم کے سپاہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، چھٹے امام 12ویں امام کے سپاہی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے امام اتنا دور دیکھے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے امام اتنا دور تک دیکھے؟ ہاں، شیعہ عقیدے میں یہ ہو سکتا ہے امام اتنا دور تک دیکھے۔ کسی نے آپ کے چھٹے امام کو عرض کیا تھا، نواسہ پیغمبر اتدرون الغیب، کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اپنی معرفت بلند کر، تو غیب کی بات کرتا ہے، ہم تو باپوں کی سلبوں میں موجود بچوں کو بھی جانتے ہیں۔
یا علی علیہ السلام فرمائے باپوں کی سلبوں میں موجود بچوں کو بھی جانتے ہیں. اگر سمجھ نہیں آتے کہ جملہ اور کہہ دیتا ہوں. امیر کائنات کا ایک قصیدہ پڑھا سید سجاد نے اسی محرم کے مہینے میں یزید کے دربار میں. وہاں پر فرماتا نبنو قام الملحدین وقاتل المشرکین، میں اس علی کا بیٹا جو مشرکوں کو باپوں کی سلبوں میں مار دیا کرتا تھا. اس کی تشریح علماء نے ایسے بیان کی، جنگ صفین کا مارکا سجا ہوا تھا. جب شام کو آڈٹ ہوا، مالک اشتر نے کہا مولا اگر میں ایک بندہ اور مار دیتا تو میری اور آپ کی آج کی جنگ برابر ہو جاتی. علی نے فرمایا نہیں تو مجھ سے زیادہ مار کر بھی علی کے برابر نہیں آ سکتا. اس نے کہا مولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا تیری تلوار نے جسے مارا اندھا دھند مارا، میری تلوار نے دیکھا جس کی 8ویں نسل میں مومن تھا، تلوار نے بندہ بچا دیا. یا علی علیہ السلام. یہ بہت اچھی بات ہے، نعرے لگائے کریں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا ثواب. میں نے ہمیشہ کہا شیعہ تیرا چھوٹا چھوٹا عمل اتنا قیمتی ہے، لیکن شرط ہے عقیدہ صحیح ہو اور عمل خالص ہو. یقین جانو اس جوان نے نعرہ لگایا ہے نا، اس نعرے کا اجر بتاتا ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نہ میں نے اسے کچھ دیا نہ اس نے مجھ سے کچھ لیا. کبھی بھی کرائے پہ نعرے نہ مارنا. پیسے لے کر رونا بھی نہیں ہے، رونا ہے تو حسین کی غم کو عبادت سمجھ کر رونا ہے. نعرے لگانے ہیں تو نعرے لگانے کو ثواب سمجھ کر. تیرے معصوم امام نے فرمایا من قال یا علی مرۃ واحدہ، آپ کہتے ہو نا ایک ختم قرآن، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ یا علی کہتا ہے، فرمایا فثوابہ کثواب قرات 6,000 قرآن 16,000 قرآن. ایک دفعہ خلوص سے یا علی کہنے والے کو 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور میرے ویر آپ فیصلہ کر لیں، پڑھنے والے کو 50 روپے لے کے نعرہ مارن دے زیادہ سا فائدہ. 50 روپے تو ایک رکشے لے لینا، سمجھ گئی کل کو نہیں. وہ 50,000 بھی دے دے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک نعرہ جو خلوص کے ساتھ لگاتا ہے وہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے. یہ ختم قرآن کس کے ختم قرآن؟ میرا قرآن، میرے پڑھا ہوا قرآن نہیں، آیت اللہ سیستانی کا پڑھا ہوا قرآن نہیں. دیکھو نا عبادات تو ساری ایک جیسی. میں بھی وہی قرآن پڑھوں گا، آیت اللہ سیستانی وہی قرآن پڑھتے، قبلہ ظہور خان صاحب وہی قرآن پڑھتے، شیخ محسن صاحب وہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن امام بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن فرق ہے، میں طالب علم ہوں، میرے پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ظہور خان صاحب کے پڑھنے کا ثواب ہے. ان سے بڑے شیخ محسن ہیں، معرفت میں ان سے آگے، وہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب اور زیادہ ہو جائے گا. آیت اللہ سیستانی پڑھیں گے ثواب اور زیادہ ہو جائے گا، اور جب امام پڑھے گا تو ثواب. یہ جو 16,000 ختم قرآن کا ایک نعرے پہ ثواب ملتا ہے، اس کا 50,000 روپیہ کوئی ذاکر مولوی کرائے کا نعرہ مروائے اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ عام بندے کا پڑھا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ تیرا صادق امام فرماتا ہے میں جعفر صادق کے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو مومن خلوص کے ساتھ ایک دفعہ یا علی کہتا. یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام. دیکھو اپنے یا علی علیہ السلام، آپ نے خلوص سے نعرے لگائے، میرا گلا صاف ہو گیا. یہ نام علی کے اثرات ہیں، مولا متقیان کے نام کے اثرات ہیں. سرکار نے فرمایا کنی بے اصحاب القائم، میں نگاہ امامت کے ساتھ اپنے قائم کے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوں.
مولا وہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا رجال کن قلوبہم زبر الحدید لا یشوب شک فی ذات اللہ. فرمائے قائم کے سپاہی اتنے مضبوط عقائد کے مالک ہیں، دنیا دو ہو سکتی ہے وہ کبھی اللہ کے بارے میں شک نہیں کرتے. ان کے عقیدے اتنے مضبوط ہیں. یا علی لا یشوب. امام زمان کے سپاہی اتنے مضبوط عقیدے والے. سرکار فرماتے لا یشوب شک فی ذات اللہ. غیر خدا کو رب کہنا تو دور کی بات ہے، غیر خدا کو اللہ کہنا تو دور کی بات ہے. فرماتے ہزار جتوئی آ جائیں، لاکھ غضنفر آ جائیں، وہ اپنا زور لگا لے جتنا لگانے والے ہیں، لیکن علی والوں کو، قائم کے سپاہیوں کو پتہ ہے علی بندہ ہے، رب اللہ ہے. یا علی علیہ السلام. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی رسول اللہم صلی اللہ. میں کہتا ہوں امام شافعی وہ اگر کہہ دینا مجھے سمجھ نہیں آئی میرا رب علی ہے یا اللہ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. امام شافعی کے پاس نہج البلاغہ نہیں تھا. امام شافعی کے پاس نہج البلاغہ نہیں تھا، اس لیے وہ دنیا سے یہ کہہ کر چلے گئے مجھے پتہ نہیں چلا میرا رب علی یا اللہ ہے. لیکن شیعہ تیرے ممبر سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تیرے پاس علی کا نہج البلاغہ موجود ہے جس میں خود علی حیدر کرار فرماتے کفا بی فخرا ان تکون علی ربا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا. علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے تو میرا رب ہے، علی تیرا بندہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام. اس لیے فرمایا جو قائم کے سپاہی ہیں ان کے پاس نہج البلاغہ ہوگا، سیف سجادگاہ ہوگا، قرآن ہوگا. اس لیے لاکھ جتوئی آ جائیں ان کے عقیدے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن نے خود کہا، قرآن فرماتا ہے حق غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا. یہ زیادہ شور شرابے پہ نہ جایا کر، کرائے کے بندے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہا ہو پہ زیادہ شور شرابے پہ نہ جایا کر گمراہ لوگوں کے. اس کی وجہ ہے قرآن کہتا ہے باطل ایسے جیسے پانی پہ جھاگ بنتی ہے، وہ جھاگ بنتی بھی جلدی ہے اور بیٹھتی بھی جلدی ہے. شیعہ تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تجھے نہ جتوئی چاہیے نہ غضنفر چاہیے. اس کی وجہ یہ تیرے پاس معصوم نے صاف ستھرا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ اچھے ذاکر چمن عباس میں نے کافی عرصے سے ان کو جانتا ہوں، میرے محترم بزرگ ہیں، میں ان کو بھی تردید کا حق دیتا ہوں. میرے بعد اگر کہہ دیں میں ان کو اجازت دیتا ہوں، کہہ دیں یہ دو عقیدے جو مولوی صاحب نے بیان کیے نہیں مانتا، لیکن یہ زبر راسخ العقیدہ ذاکر ہیں. میں نے ان رات کو دن کو بھی کہا تھا کہ میرے بھائی پڑھ رہے ہیں رات کو بھی ہیں، گزارش کروں گا خدمت میں. وہ دو عقیدے شیعہ کے ایسے ہیں جس کا کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا. تب تو میں نے کہا نا کہ لاکھ جو تم تل لگا لیں اس قوم کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتے. وہ جگہ آگے جو بندے بیٹھے ہوتے کرائے کے ہوتے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے. انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کرنی ہے، دو نعرے لگانے ہیں بس. صحیح بات، ان کو کوئی نہیں، اکثر پبلک کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے یہ پڑھ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے مس کیا ہوا ہے لوگوں کو دور کر کے دین سے، علم سے، علماء سے. میں خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم نے کیوں فرمایا قائم کا سپاہی وہ بنے گا جس کو عقیدے میں شک
اس لیے کہ معصوم نے عقیدے کا پرچہ اتنا صاف حل کر کے دیا، کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا، شک شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ میں کہتے رہے تو شیعہ تیرے عقیدے میں کہاں سے شک آ گیا ہے؟ کوئی کہتے علی رب ہے، کوئی کہتا ہے، ایک میں نے بندہ سنا جو کہہ رہا تھا 17 رب، ایک سوغات ہے ادھر اس گجرات سودرا سائیڈ کی، وہ کہتا ہے 17 خدا 17 رب، خود سنا میں نے اس کی زبان سے، ایک ماں باپ 2، اللہ 3 اور 14 معصوم 17۔ ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے۔ عقیدے کا کھیل انتہائی خطرناک ہے۔ نماز کی کمی بیشی ہوئی وہ پوری ہو جائے گی مرنے کے بعد، پیچھے قضائیں پڑی جائیں گی، روزے قضا رکھے جائیں گے، حج نیابتی ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی یاد رکھ لے عقیدے کی خرابی قبر میں سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ائمہ کے اصحاب تھوڑے ٹائم کے بعد جا کر معصوم سے اپنے عقیدے چیک کرواتے تھے۔ مولا میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ عقیدے چیک کرواتے تھے معصوم کے سب گاہے بگاہے، اور معصوم بیان فرماتے تھے یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے۔ یار آپ دیکھو نا، آپ کو کیوں شرم آتی ہے علماء کے پاس جاتے ہوئے؟ جابر جو ہے نا 80 سال کے قریب سنے، 80 سال سے زیادہ سنے مبارک ہے، 100 کے لگ بھگ سنے مبارک ہے جابر کا، اور امام باقر کا سنے مبارک کتنا تھا؟ 4-5 سال سنے مبارک تھا حضرت کا۔ جابر آتے تھے، مولا میں اپنا عقیدہ سناتا ہوں، آپ کے نانا کا فرمان سناتا ہوں، مولا غلط کو صحیح سے الگ کر دے۔ اور پھر سرکار بیان کرتے تھے جابر اتنی حدیثیں سچی ہیں یہ راوی کا جھوٹ ہے۔ جابر قبول کرتے تھے۔ معافی چاہتا ہوں، آپ اگر مولوی سے کوئی بات پوچھ بھی لینا پھر بغاوت کا علم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، وہ لوگ اس وقت ائمہ کے پاس ماننے آتے تھے، آپ اگر کبھی ہمارے پاس آ بھی جائے تو اپنی منوانے آتے ہیں۔ مولوی صاحب کہہ دیتا ہے تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ۔ یہ خطرناک روش ہے۔ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا، امام زمان فرماتے ہیں وہ میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ شیعہ کے عقیدے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کی وجہ ہے دیکھو نا بھائیوں کے 4 امام عقیدے الگ الگ، 4 امام عقیدے الگ الگ، چونکہ کسی مذہب کے امام نے نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ سیر چاہو یار، سیر چاہو، بولو تھوڑا۔ کسی مذہب کے امام نے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے بعد پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پھر مذہب بنایا، پھر عقیدہ بنایا، پھر فروع بنایا، لیکن تو وہ خوش نصیب مکتب ہے جس کا عقیدہ اللہ کی ذات نے جنت کے ہر دروازے پہ لکھ دیا۔ ماشاءاللہ گال سمجھے چاہیے کوئی نہیں آئی۔ تیرا عقیدہ بہاولپور نہیں لکھا گیا، تیرا عقیدہ جتوئی نہیں لکھا گیا، تیرا عقیدہ جنت کے ہر دروازے پر خالق نے خود لکھا۔ نبی جب معراج سے واپس آئے، حدیث معراج بیان کی، وہ ساری پیاری ہے، اس میں سے سب سے پیاری یہ بات ہے جو نبی نے فرمایا میں نے جنت کے سارے دروازے دیکھے، نبی فرماتے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا، جنت کے ہر دروازے پر اللہ نے 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ 3 سطریں جنت کے ہر دروازے پر لکھی تھیں۔ منگوال والوں، اور یہ وہی کلمہ ہے جو ہم سارے شیعہ پڑھتے ہیں۔ یہ محترم ہے میرے بہت زیادہ چمن صاحب، ان کا بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، سب کا ایک کلمہ۔ صادق شیرازی صاحب کا یہ کلمہ، سب ظہور خان صاحب، دیکھو یہ میں کیا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی شیعہ کے جتنے طبقے ہیں شیعہ قوم کے سارے متفق ہیں۔ کسی ماتمی کو کھڑا کرو وہ بھی کہے گا اس کو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، حتیٰ کہ جو رب کے نعرے لگوا جاتے ہیں، ان کو بھی جب ممبر سے اترتے ہیں ان کو کہو
بھئی آپ کلمہ سناؤ اپنا، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. ویسے آپس کی گل ہے، وچلی گل سارے انہوں پتہ ہے. فیصل آباد کے ایک مولانا صاحب ہیں، سید ہیں حیدر کاظمی صاحب، پچھلے دنوں آئے مدرسے، تو میں نے ان کو کہا کہ ایسے بیٹھے تھے، ایک خطیب کی بات ہوئی، فیصل آباد کی ایک سوغات ہے، وہ ہر جگہ دین کی توہین، علماء کی توہین، مراجع کو گالیاں دیتا ہے اور دلواتا ہے سب سے. تو میں نے کہا ایسے ذکر چھڑا، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کا کل مجھ سے پڑھوایا. ادھر گل سمجھو، یہ گل پرانے دوڑ دی ہے. او امیر شام اتو تو آدھا ہی جو علی کافر ہے، وچوں سچی گل آپ ہے نہیں پتا ہے. گل سمجھو یار، کیا سن رہے ہو؟ اوپر سے علی پہ فتوے لگاتا تھا، اندر کی کہانی جانتا تھا. یار بات یاد کو نہیں آپ کو؟ وہ جب امیر کائنات کو خط لکھا تھا، یا علی کوفہ چھوڑ دے، جنگ ختم ہو جائے. مولانا فرمائے ایک اور کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں کوفہ چھوڑتا ہوں، تو شام چھوڑ، تو اپنی فوج چھوڑ، میں اپنی فوج چھوڑوں، اکیلا میرے سامنے آ. یہ نہج البلاغہ میں خط ہے. یہ خط جب مولا کائنات کا پہنچا نا، تو امیر شام نے امریاس کو بلایا. اس نے کہا امریاس میں نے خط لکھا، علی نے جواب دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تاریخ میں دونوں خط آ جائیں گے، لوگ کہیں گے معاویہ نے علی کو چھیڑا، آگے سے علی نے جواب دیا اور معاویہ کی بولتی بند ہو گئی، اب میں کروں کیا؟ اس نے کہا مشورہ ٹھیک ہے، چلا جا. چلا جا. اس نے کہا یار تو میرا مخلص ہے، مروانا چاہتا ہے مجھے، میں نے مروانا ہی. اس نے کہا اللہ کے بندے تو خود نہیں شام کے ممبروں پہ بک بک کرتا ہے اور کرواتا ہے سب سے کہ علی کافر ہے. کافر کو مارا ہو تو غازی ہو، مار دو، خود مارے جاؤ تو شہید ہو. اس نے کہا علی پر کفر کے فتح میں شام کے بدھوں کے لیے لگاتا ہوں. میں علی کو کافر اس لیے کہتا ہوں تاکہ شام کے بدھو علی کے قریب نہ ہو جائیں. اندر والی بات مجھے پتا ہے. اس نے کہا کیا بات تجھے پتا ہے؟ کہا میں نے نبی کو کئی بار فرماتے ہوئے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. جو قرآن علی کے خلاف نکلا وہ قرآن کے خلاف نکلا، جو علی کے خلاف اٹھا وہ حق کے خلاف اٹھا. مارا گیا تو بھی جہنمی، مار آیا تو بھی جہنمی. یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام. دو نمبر بندیاں نو وچلیاں گلاں دا پتہ. حیدر کاظمی مولانا کو کہا آپ میری والدہ کا کل پڑھے. مولانا صاحب چلے گئے. اب جو ماتمی سنگتیں آئی ہوئی تھی وہاں پر، باقی بانی بڑے بڑے، انہوں نے کہا یار ممبر پہ تو ان امامے والوں کو گالیاں دیتا ہے، آج بلا کیوں لیا ہے؟ اس نے کندر دی گل ہے، انہاں تو بغیر ماں بخشندی نہیں. ہائے 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 ہائے. ثواب ادھر سے ہی پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو تو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو گالیاں دیتا ہوں، آخرت انہی سے جڑی ہوئی ہے. کو گال سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا، اور دیکھو جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہوا سب کا ایک ہے، یعنی جو حتیٰ کہ ممبر پر گالیاں دیتے ہیں علماء کو اور علی کو رلی رب کے نعرے بھی لگوا جاتے ہیں، ان کا بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. میرے ویر جس لئے کلمہ ایک ہے، پھر عقیدے دا رولا کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. قبلہ تقی اعظم ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری قوم پڑھتی بہت کچھ ہے، مانتی نہیں ہے. اکثر بندے جڑے پڑھ دیں وہ سمجھ کو نہیں، میں پڑھ کے رہا عربی ثواب سمجھ کے پڑھ دیں سمجھ کو نہیں، جنہوں نے سمجھ ہے وہ مندے ہوئی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ کلمہ عقیدے کا فیصلہ ہے. 3 بڑی سیٹیں تیرے عقیدے کی. رب کون؟ آخر
آخری نبی کون؟ نبی کا پہلا وصی کون؟ کلمے نے تینوں کا فیصلہ کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد آخری نبی ہے، اور علی ولی اللہ، علی کے سوا نبی کا پہلا وصی کوئی نہیں۔ اگر تو علی نو رب کیسے، پھر تنو اپنا کلمہ بھی نواں بڑا ہونا پوسی، گل سمجھنے چاہیے کوئی نہیں، یہ تانی دی تانی بگڑ جاسی، میرے ویر کمیز تیرے ناپ دی نہیں، یا ادھروں پھٹ جائے گی یا ادھروں پھٹ جائے گی، گل سمجھنے چاہ رہی کوئی نہیں۔ لیکن آخری سطر ممبر اپنے محترم چمن عباس کی سفر، آخری بات۔ دوسری، معصوم کیوں مطمئن تھے کہ قائم کے سپاہی عقیدے کے پکے؟ پتہ کیوں مطمئن تھے؟ کیونکہ معصوم ایک اور عقیدے کا نسخہ دے کر گئے ہیں جس کو کوئی نام کا شیعہ ٹھکرا نہیں سکتا۔ وہ حدیث پڑھاتے بندے یاد دیں جو فلانی کتاب جو ہے، اس کتاب کو سنا منتے پتہ نہیں کیا بڑھایا اپنے کو، لیکن یہ وہ عقیدے کا متن ہے کہ جو معصوم نے عطا فرمایا، اور معصوم نے فرمایا جو ہمیں مانتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے قبر میں کندھا ہلا کر کہا کر اسمع افہم، سن سمجھ سن سمجھ۔ ہاں، اذا اتاک الملکان مقربان، تیرے صادق امام نے فرمایا یہ اتنا پیارا عقیدہ ہے جس قبر پر 2 دفعہ پڑھا جائے گا تلقین کو، جس قبر پر 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے، ایک وہی کو لٹا کر پھر تعویذ قبر بند کرنے کے بعد، جب 2 دفعہ پڑھا جائے گا نا، سرکار فرماتے ہیں پھر میں صادق ضامن اس قبر پر عذاب نہیں ہوتا۔ لڑی آخری بات، اس قبر پہ عذاب نہیں ہوتا۔ اور یہ تلقین میت پوری دنیا میں شیعہ اپنی قبر میں سنتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا میرے محترم میں ان کا ٹائم کھا بھی جاؤں تو مجھے انہیں مجھ سے پیار ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میں ٹائم کھاؤں گا نہیں، کبھی غصب کیا نہیں ہے وقت کبھی کسی کو، میں جلدی چھوڑنے لگوں۔ آخری سطر، کتنے پیارے ہدی اللہ نے تجھے عطا فرمائے، پرچہ ٹائم سے پہلے آؤٹ کر دیا، قبر کا پرچہ امام نے پہلے آؤٹ کر دیا۔ یار گل نہیں سمجھ رہے، اے پرچے آؤٹ ہو جانے نہ پہلے ہیں، پیپر آؤٹ کر دیا، خالی پیپر آؤٹ نہیں کیا، جواب بھی بتا دیا۔ ایسا عادی کسی کا ہے؟ قبر کا پیپر بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمیدہ تک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، علی والا تیری قبر میں آئیں گے، اللہ کے 2 فرشتے، وسالہ کا تجھ سے پوچھیں گے، الرب کا ایک رب کا سوال کریں گے، ان نبی کا نبی کا سوال کریں گے، ان امام کا امام کا سوال کریں گے۔ فرمے خبردار کھچڑی نہیں پکانا، فقل فی جواب ما، ان کے جواب میں کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب ایک ہے جس کا نام اللہ۔ وہ غضنفر خبیث ہے، وہ صفائیاں دیتا ہے اپنی، پیچھے ہاتھ پڑا تھا نا، صفائیاں دیتا ہے ابھی، میں نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا، میں تو علی کو خالی رب کہتا ہوں، تو علی کو اللہ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ مشرکین مکہ اس کو اللہ مانتے تھے لیکن ربوبیت میں گڑبڑ کرتے تھے، نیچے آ کر خرابی کرتے تھے۔ معصوم نے فرمایا اللہ جل جلالہ ربی، فیصلہ کر دیا اللہ ہی رب ہے، کسی اور کو رب نہ کہنا، صاف صاف بتا دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا نبی کے جواب دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، امام کا جواب دینا علی سے لے کر مہدی تک میرے 12 امام ہیں۔ اور ذرا انصاف نہ اللہ اس بچے نو کتنے نمبر مل سن جڑا میتھ دے پیپر انگلش لکھ کے آ جائے، ہائے 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 ہائے، انگلش دے پیپر ریاضی لکھ کے آ جائے، کتنے نمبر مل سن؟ ڈبل انڈا مل سی اس بندے نے۔ سوال وڈے انتر ہے، رب کون، آخری نبی کون، نبی دا پہلا وصی کون، یہ اس طرح آکھ دیواں، رب کون، نبی کون اور امام کون؟ تو اگر رب کے سوال کے جواب میں علی کا نام لے گا تو پھر اتنا بتا امام کے سوال کا جواب میں کس کا نام لے گا؟
علی کی تاڑی بگڑ جائے گی میرا بھائی ہمارے ناپ کی قمیص نہیں ہے. یہ تو ہی ہو یا غضنفر خبیث. وہ جب کہتی ہے علی کو رب ان سے کہا کر تلقین میت ہے میرے چھٹے امام کا کلام. جب معصوم نے فرما دی ہے علی رب نہیں ہے پہلا امام ہے. تو یا تلقین کا انکار کر کلام معصوم کا انکار کر. ہم نہیں چھوڑ سکتے معصوم کا کلام. اور یہ مجمع بڑے بڑے پروٹوکول نہ دیکھا کر. ہاں اس لیے کہ کائنات کی آخ سلطان نبی نے فرمایا تھا عمار خیال رکھنا ایک وقت آئے گا جب مجمع علی کے خلاف ہوں گے. 25 سال تک مجمع علی کے ساتھ تھے. 25 سال جو مولا نے گھر میں گزارے مجمع مولا کے ساتھ تھے. مجمع مخالف تھے علی حیدر کرار کے. فرماتے تھے فی الحلق شدا و فی العین قضا. گلے میں ہڈی اٹکی تھی آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا تھا. 25 سال خاموشی میں گزارے مولا. سرکار نے فرمایا تھا مار خیال رکھنا لو سلکت الدنیا فی طرف وعلی وحیدا فریدا فی طرف آخر. ساری دنیا علی کے خلاف ہو جائے اور علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہو حق پھر بھی علی کے ساتھ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شیعہ تیرے پاس یہ پکے فارمولے غضنفر تو ہی طرح کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تو اس اصول پہ ڈٹ جا کہ جب چھٹے امام کا کلام آ گیا پھر حافظ تصدق کو وہ بھی ہوا میں غضنفر ہے وہ بھی ہوا میں. ہم جا جعفر صادق کو مانتے ہیں نہ تصدق کو مانتے ہیں نہ غضنفر کو مانتے ہیں نہ جدوئی کو مانتے ہیں. اور یہ ہے وہ مضبوط ایمان. بلکہ ان کی جو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اگر 14 کے مقابلے میں ہمارا باپ آ جائے تو ہم اسے بھی نہیں مانتے. نہیں مانتے سچی بات. اپنی اولاد قربان کر دیں اولاد پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم ایسی بیوی بچوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے. بس یہ 2 کھری کھری باتیں میں نے آپ کو کہہ دی. اپنا کلمہ نہ چھوڑ اور اپنی تلقین نہ چھوڑ. اسے سمجھا کر پھر یہ لوگ جو مرضی بکواس کرتے ہیں تیرے عقیدے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے کبھی مصائب میں منت نہیں کی. فضائل میں کہہ دیتا ہوں بول پڑھو. مصائب میں نے آج تک منت نہیں کی. میں مصائب پڑھوں گے صرف 5 یا 4 منٹ. وقت سے آگے نہیں جانا چاہتا. میرے محترم میں ان کو ٹائم دوں گا. میں نے مصائب میں منت آج تک نہیں کی. اب جانتے ہیں مجھے سارے جو سنتے ہیں فضائل میں کہتا ہوں بولو جاگو. مصائب میں نہیں کہتا. اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا. لیکن میرے بڑے آئیڈیل ہیں حجت الاسلام آغا فاطمیہ قوم کے بہت بڑے خطیب ہیں بڑے عارف آدمی ہیں سید ہیں. وہ کہتے 2 مصائب جس مجمع میں بھی پڑھو وہاں پر مجمع کی منت کر لو پہلے ہاتھ جوڑ کر کہ کوئی بندہ اس مصائب میں غافل ہو کر نہ بیٹھے. گھر کی سوچ دل میں لے کر نہ بیٹھے. یہ سادات کے 2 بہت بڑے دکھ ہیں. ایک حسین کا خیموں سے الوداع اور دوسرا ہم شکل پیغمبر کی شہادت. یہ انوکھا دکھ سادات کا. اور وہ فرماتے ہیں یہ 2 دکھ ہر مجمع میں نہ پڑھا کر. سخت مجمع میں یہ مصائب نہ پڑھا کر. یقین جانو الوداع صادق شیرازی صاحب پڑھیں گے ان کا حق ہے. انہوں نے ذوالجناح برآمد کروائی. میں جتنا عرصہ مجھے پڑھتے پڑھتے ہو گیا مجلس سے میں خود عاشق ہوں مصائب کا. مجھے منوانے کا نہیں شوق خدا جانتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں آپ کہیں شہنشاہ مصائب نہ. شہنشاہ مصائب ہے سید سجاد. کوئی شہنشاہ مصائب نہیں ہے. ہم نہیں ہیں شہنشاہ سید سجاد. آل محمد کے مصائب کا قرآن جس نے 40 سال تک کربلا والوں کے دکھوں کی آیات پڑھی. میں کون ہوتا ہوں شہنشاہ مصائب. نہ شہنشاہ مصائب نہیں. بس عشق مصائب سے سننے کا عشق پڑھنے کا عشق رونے کا عشق. میں بڑے بڑی جوان میتیں ہوتی ہیں چلیسوے پہ کیا کول پہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بلا علی اکبر سنائیں. میں کہتا نہیں میری مجبوری ہے. وہ جو میرے لاشعوری طور پر استاد ہے نا حرام نہیں ہے پڑھنا محرم کے علاوہ لیکن وہ فرماتے ہیں ہر مجمع میں علی اکبر نہ پڑھا کر. کیوں؟ اس لیے
جب کوئی مومن علی اکبر کا مصائب سن کر اپنے خیال میں بیٹھا ہوتا ہے نا، حضرت فاطمیہ فرماتے ہیں حسین اپنی قبر میں تڑپ جاتے ہیں. تجھے کیا پتا میرے اکبر کا درد کتنا ہے؟ اکبر کا دکھ پوچھنا ہے تو میری زینب سے پوچھ. علی اکبر کا دکھ میری زینب سے. اللہ اکبر. میں نہیں پڑھوں گا شہادت، صرف 1-2 منٹ، سلام بھی آج نہیں پڑھوں گا، صرف 1-2 منٹ بس. کربلا کا جو شہید بھی آیا، غریب نے جلدی اجازت نہیں دی. عباس کو اجازت دینے میں دیر لگائی، قاسم کو اجازت دینے میں سب سے زیادہ دیر لگائی. آپ نے سنا، میں نے پڑھا اس دن. لیکن کربلا کا واحد شہید علی اکبر، جس کو غریب نے اجازت دینے میں دیر نہیں لگائی. اکبر نے ایک دفعہ کہا نا بابا حالی میں رخصہ ہے، اجازت اپنی قربانی پیش کرو. اللہ جاتا ہے غریب منہ سے کچھ نہیں بولا. ایک کام کی اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت دے دی. معافی چاہتا ہوں میرے محترم بھائی ہیں، کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہ اکبر تیرا کوئی بوڑھا باپ ہوتا تو تیرا جوان بیٹا ہوتا تو بوڑھا باپ. نہ روایت بڑی پیاری ہے. روایت کہتی ہے اکبر نے ایک دفعہ پوچھا بابا ہے اجازت، غریب نے دی اجازت، دوبارہ نہیں کہنا پڑا. لیکن جو انداز ہے بڑا نرالا ہے. عباس کو منہ سے بول کر کیا چلا جا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر. قاسم کو منہ سے بول کے اجازت دے دی. اور محمد کو منہ سے بول کر اجازت دی. لیکن اکبر وہ کربلا کے شہید ہے جس کو غریب نے منہ سے بول کر اجازت نہیں دی. اللہ جاتا ہے غریب نے ایسا کام کیا، اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت دے دی. سنو کو کیا کیا اکبر نے، مولا حسین نے. روایت کہتی ہے نظر آئیے سن، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جوان کو ایسے دیکھا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ آخری مرتبہ دیکھتا ہے. حسین نے حسرت بھری نگاہیں ڈالی. اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت. اللہ اکبر. فرمائے اکبر لال بس آخری 2 سطریں ختم ہو گئے میرے حصے کی مصائب. فرمائے اکبر جا پھوپھی اور بہنوں کو الوداع کر گیا. اکبر نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. علامہ حسین بختیارہ مرحوم فرماتے ہیں حسین چلے ساتھ. جب پردہ کے خیموں کے اندر آئے نا، علی کی بیٹی نے بڑھ کے کیا استقبال. فرمائے حسین اپنے اکبر سے کہنا میری آخری خواہش پوری کر دے، میں نے 18 سال تیرے جوان بیٹے کو پالا ہے. بی بی حکم کر. فرمائے جوان کو کہنا ذرا گھوڑے پہ سوار ہو کر دکھائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا اکبر گھوڑے کی زین پہ کتنا پیارا لگتا ہے. علامہ جہاں حسین بختیارہ فرماتے تھے اکبر گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے. علی کی بیٹیوں نے ماتمی حلقہ بنا لیا. کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی واہ غربتہ، کوئی بی بی کہتی مل الیتیم حتی یکبر اجرکم اللہ. بعد سے فوج نے بلانا شروع کر دیا. ادھر سے غریب کی آواز اکبر بیٹا جلدی کر جہاد کا وقت ہو گیا. جب اکبر نکلنے لگے نا خیمے سے باہر، ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی، رو کے کہتی بھیا تجھے بابا بھی بلا رہا ہے، تجھے لشکر بھی للکار رہا ہے. بھیا پھوپھیوں کے قد دراز تھے، کسی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کسی نے تیری داڑھی چومی، کسی نے تیرا سینہ چوما. اکبر تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو گھوڑے کی زین سے زمین پرے، سکینہ تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے. اکبر بہن پر ایک منت لگا، اپنا پیر رکابوں سے نکال، سکینہ تیرے قدموں کے بوسے لے لے. میں پورے شام کے سفر میں کہتی جاؤں گی آخر وقت میں نے اکبر کے قدموں کے بوسے